جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے انہیں خط لکھنا شروع کر دی. اچھا وہ فہرست میں نے منگوا لی, انہوں نے بھیج دی وہ, تو میں نے بڑی چھوٹی چھوٹی بچت کر کے وہ کتابیں جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی. سالم صاحب آئے تو وہ اس وقت بزرگ تھے, تو مجھے اس نے عرب تھا, تو مجھے کہنے لگا تم پھر یہاں پہ سعودی عرب میں تمہیں کچھ اچھی تمہارے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن اس کے لیے تمہیں یہ سند تو چاہیے ہوگی. جب الٹیمیٹلی لکھنا پڑھنا کچھ تھوڑا بہت ہوا تو پھر دیٹ از ہاؤ آئی کیم انٹو جرنلزم, اور پھر ایک رپورٹر بنا میں کراچی میں. یہ وہ زمانہ تھا 96 میں, وہاں پہ پشتو لہجے میں انہوں نے کہا کہ یار تم تو اپنے آپ کو ضائع کرو. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا تم ایسا کرو, تم نا مجاہدین کی تربیت کیا کرو. میں اس گاؤں سے دور ایک قبرستان تھا, اور اس قبرستان کے ساتھ ایک وہ انجن لگا ہوا تھا جس کی دیکھ بھال اور اس کو وقت پہ چلانا اور بند کرنا میری ذمہ داری تھی. تو back in what was the year 94 اچھا جی 94 30 سال پہلے. 30 سال پہلے تو میں بہت عمر بڑی کم تھی, تو بڑا تو اس وقت میں نے یہ کیا کہ اب میرے پاس ٹائم تھا تھوڑا سا, اکیلا مجھے مسئلہ تھا اکیلا رہنا, اور اس اکیلے رہنے میں میں نے یہ کیا کہ وہاں پر جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے انہیں خط لکھنا شروع کر دی کہ مجھے تم انڈیکس بھیجو, اپنا جو کتابوں کی فہرست ہے جو چھاپتے ہو وہ بھیجو. اچھا وہ فہرست میں نے منگوا لی, انہوں نے بھیج دی. وہ پاکستان کی طرح تو نہیں ہے, وہ پورا رسپونڈ کرتے ہیں ہر میل کو. اچھا تو خط لکھنے کے بعد انہوں نے جب پھر میں نے کچھ کتابیں ان سے کہی تو انہوں نے وہ کتابیں بھی بھیج دی. تو میں نے بڑی چھوٹی چھوٹی بچت کر کے وہ کتابیں جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی. اچھا اور بہرحال تو وہاں پہ ایک دفعہ وہ جو صاحب تھے ٹھیکیدار, وہ ایک دن آئے, تو اس میں میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ کہ میں انجن کو ہر مناسب وقفے کے بعد دھویا بھی کروں گا اور صاف بھی کروں گا. تو ایک دن میں نے کافی کپڑے گندے سے پہنے ہوئے, ظاہر ہے اس طرح کے کام میں جو ہوتے ہیں, تو میں اس کو صاف کر رہا تھا. تو وہ صاحب آئے, تو ان کا نام تھا سالم, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو سالم صاحب آئے تو وہ اس وقت بزرگ تھے, تو اپنی گاڑی پہ دور سے مجھے دیکھا انہوں نے کہ میں کام کر رہا ہوں, تو مجھے انہوں نے آ کے کہا کہ ہاں بھائی کیسے چل رہا ہے تمہارا کام. اور وہ بہت بڑا آدمی تھا, اگین نیچے سے اوپر آیا ہوا تھا. تو مجھے اس نے عرب تھا. تو مجھے کہنے لگا وہاں بیٹھ کے نا, تو کہہ رہے ہیں اول لڑکے, جی جناب. انہوں نے کہا جی چائے میرے لیے لے کے بناؤ چائے. اور میں نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہے, میں نے چائے بنائی. تو اس نے کہا اجلس, بیٹھو یہ ہمارے پاس. میں نے کہا ہاں جی. اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنی زندگی کی کہانی سنائی, اور ساتھ میرا تبصرہ بھی لیتے رہے. کہ اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ یار میرا نا تمہارے لیے ایک مشورہ ہے. میں نے کہا جی بتائیں. اس نے کہا تم یا تو یہاں پہ مجھے بتاؤ کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں میں تمہیں لے کے جاتا ہوں, یا تو تم یہاں پڑھو, یا تم جاؤ پاکستان اور وہاں پڑھو, اور پڑھ کے یا تو تم پڑھایا کرو یا تم مبلغ بن جاؤ. تو he knew that you are in touch with Oxford? No, not at all. وہ تو لکھ بھی نہیں سکتے تھے. نہیں تو ان کو پتہ نہیں باڈی لینگویج سے لگا کے سے اور گفتگو سے انہوں نے کہا کہ تم موضوع آدمی ہو, یا تو جا کے پڑھاؤ یا یہاں پڑھاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جاؤ, مزید تعلیم حاصل کرو, مبلغ بن جاؤ. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کر پاتے تو تم ایسا کرو کہ تم پھر یہاں پہ سعودی عرب میں تمہیں کچھ اچھی تمہارے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن اس کے لیے تمہیں یہ سند تو چاہیے ہوگی, اور جو تمہارے پاس نہیں ہے کوالیفیکیشن چاہیے ہوگی نا, جو تم پاکستان جاؤ تو پھر وہ کر لو. اچھا ان تینوں صورتوں میں میری نوکری جاتی تھی. ظاہری بات ہے یہاں تو نہ رہو تم. پہلی اس میں جو انڈر لائن چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہاں تو نہ رہو. ہاں تو لیکن مجھے اپنا گھر بھی تھا دیکھنا, سارا شوق سے تو نہیں کوئی پردیس گیا ہوا نا. لیکن اس کے بعد عرفان ایسے پیچ پڑے کہ آج جب میں مڑ کے سوچتا ہوں کہ اس آدمی نے جو کچھ کہا تھا وہ حرف بہ حرف نہیں تو لفظ بہ لفظ ضرور پورا ہوا. ارے اللہ اکبر. اور بالکل ایک سادہ آدمی تھا,
تو جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک بدوؤں کی وزڈم ہے وزڈم، ہاں وہ اس کا یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ان کی جو وزڈم، بعض اوقات انسان کو اپنی صلاحیتوں کا خود پتہ نہیں ہوتا، دوسرے لوگ زیادہ بہتر دیکھنے والا زیادہ مناسب سمجھتا. تو اسی طرح میں پھر یہ 96 کی بات ہے، میں سعودی عرب سے آیا تو ہمارے کچھ دوست تھے. اچھا اس وقت you agreed or disagreed? No, I didn't agree. Obviously آپ کا bread and butter وہ تھا تو آپ کا کان سے نکالی اور دوسرے کان سے ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی. اس کے بعد مجھے ایک دفعہ سوات جانے کا اتفاق ہوا. تو سوات ان دنوں بیک ٹو پاکستان اور اس کے بعد سوات. ہاں سوات گیا. تو اس وقت میں پاکستان میں خرات کا کام کرتا تھا. تو میں وہاں پہ گیا تو میرے دوستوں کے ساتھ، دوست میرے سارے پڑھے لکھے تھے، مطلب وہ کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو میں ان کے ساتھ مل جل کے پرائیویٹلی پڑھ لیتا تھا. وہ ریگولر پڑھ رہے تھے آپ پرائیویٹلی، لیکن ان کے ساتھ تعلق مسلسل تھا. تو بلکہ ایک کو تو شاید آپ جانتے ہو، خرم کلیم صاحب. جی خرم کلیم صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. ان کے ساتھ جی تو ان کے ساتھ ہم وہ تھے محرک اس کے، تو وہ مجھے لے گئے ساتھ. تو اب جیسے نوجوان کرتے ہیں بسوں میں اور ویگنوں میں، ہم بھی اسی طرح کبھی گانا گا رہے ہیں، کبھی کچھ لطیفے سنا رہے ہیں. تو کچھ ہوا تو جب ہم سوات میں اترے ایک جگہ، تو ایک بزرگ جو بس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا راستے میں جو شغل بس میں جو ٹائم گزارنے کے لیے جو ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، وہ گانے تو یہ کوئی ٹپے ہو رہے ہیں. اچھا بالکل، تو اس طرح کا. تو مجھے انہوں نے بلایا اپنے پاس. ویسے تسی گانا سامنے کر نہیں سنا سیٹ دا پرانا تعلق 20 سال میرے ساڑھے تعلق میں بھی ہو گیا جی. تو اس میں مجھے بلا کے کہنے لگے، کہتے کہ یار نوجوان، وہ پشتو لہجے میں انہوں نے کہا کہ یار تم تو اپنے آپ کو ضائع کرو. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا تم ایسا کرو، تم نا مجاہدین کی تربیت کیا کرو. یہ وہ زمانہ تھا 96 میں وہاں پہ، اور مجھے یہ کانٹیکسٹ سمجھ نہیں آیا تھا، بعد میں سمجھا. لیکن سوات ایریا تو سارا سوات ایریا وہی والا، لیکن وہ بعد میں ہوا مائنڈ سیٹ. اچھا بعد میں ہوا، لیکن یہ میں آپ کو 90s کی بات بتا رہا ہوں. مجھے انہوں نے کہا تم مجاہدین کی تربیت کیا کرو. میں نے کہا جی میں مجاہدین کی تربیت؟ اب آپ ذرا تصور کریں کہ مجھے کوئی کہے مجاہدین کی تربیت. تو میں نے کہا جی میں انہیں کیا کیا. انہوں نے کہا تمہاری اسلام کی معلومات بڑی اچھی ہیں، یہ تو میں نے تم سے بھی گفتگو کرتے ہوئے جو تم دوست آپس میں کر رہے تھے تو نہیں پتا سی، تو وہ میں نے تم سے سنی ہے. تو لہٰذا اور تم اچھا بیچ میں کچھ ہوا یہ کہ شاید کسی نے کچھ بات کی جس میں میں نے شاید کوئی جس طرح بحث ہو رہی ہوتی ہے، تو میں نے شاید کسی آیت کا حوالہ دیا، کوئی ریفرنس کوٹ کیا، اتنے سیریس ریفرنس تھے کہ وہ اگلے چونک گئے. ریفرنس کوٹ کیا تو ظاہر ہے ایک آدمی جس نے تھوڑی سی قرت بھی جس کو آتی ہو اور یا تجوید کے ساتھ جس نے قرآن پاک پڑھ رکھا ہو، تو اس کے لیے کچھ زیادہ مسئلہ نہیں. تو خیر لیکن باقی لوگ وہ صاحب چوک. انہوں نے کہا تمہاری تو معلومات بڑی اچھی ہیں، تو لہٰذا تم تو یہ کیا کرو. It was unknown to me. تو اس کے بعد جناب میں بڑا تھوڑا حیران بھی ہوا، اور مجھے ان صاحب کی بات بھی یاد آ گئی جو میں سعودی عرب کے ریگستان میں صحرا میں سن چکا تھا. آنیسٹلی اسپیکنگ اس وقت بھی خیال نہیں تھا، لیکن بعد میں جب الٹیمیٹلی لکھنا پڑھنا کچھ تھوڑا بہت ہوا، تو پھر دیٹ از ہاؤ آئی کیم انٹو جرنلزم. اور پھر ایک رپورٹر بنا میں کراچی میں، اور پھر ایک وہ کہتے ہیں کہ ونس رپورٹر آلویز رپورٹر. بٹ دیٹ واز اے فائنانس رپورٹنگ، آئی تھنک فائنانس رپورٹنگ سب سے مشکل، خشک سمجھی جاتی، خوش تھی. لیکن اس وقت اب بھی شاید ایسا ہی ہے کہ اس وقت بھی جو فائنانس جو رپورٹر تھے نا، جو بزنس اینڈ فائنانس کرتے تھے، ان کے پیسے ذرا اچھے ہوتے تھے کیونکہ پڑھنے لکھنے کا کام ہوتا تھا، وہ ایک ہر بندہ نہیں کر سکتا تھا اس کو. تو اس وجہ سے پھر تھوڑا جس کو بزنس سینس ہے، جس کو میٹرکس دیکھنے آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، فگرز کے ساتھ کھیلنا آتا ہے سارا، وہ اسی کو سمجھ آ سکتا ہے. ایگزیکٹلی، ناٹ ایوری بڈی کین ڈو اٹ. اس کے بعد پھر جو ایک رپورٹنگ کا سفر شروع ہوا، وہ تھوڑا سا صرف پالیٹکس میں چلا گیا، لیکن بہرحال ٹھیک رہا ویسے کے ویسے. سو پالیٹکس کی تو خیر بات ہم ساتھ کرتے رہیں گے، لیکن اس کے بعد جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سچ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، جھوٹ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے. ڈو یو ایگری ود دیٹ اور ناٹ؟ کیونکہ یہ آج کا آپ کا یہ جو ہے نا، یہ ایک سند ہوگی یہ اگلی جنریشنز کے لیے جو جرنلزم پڑھ رہے ہیں، جو ڈیجیٹل میڈیا میں ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں سارے، تو اس لیے بڑا اہم آج کا یہ ٹاپک. لفظ ہیں دو، جی، ایک ہے سچ اور ایک ہے حقیقت. حقیقت میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. آپ عرفان اصغر ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں،
اس میں اس کمرے میں موجود ہیں یا دیکھنے والا کوئی بھی اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا. میں حبیب اکرم ہوں، اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا. یہ ہے حقیقت. سچ کیا ہے؟ سچ وہ اپنا اپنا ہو سکتا ہے. میرے لیے آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، کسی اور کے لیے ادروائز ہو سکتے ہیں. آپ کا میرا 20 سال کا تعلق ہے، وہ محبت پہ مبنی تھا یا نفرت پہ مبنی تھا، یہ دوسری بات ہو سکتی ہے. تو یہاں پر ہم دونوں ڈفر کر سکتے ہیں، حقیقت پر ڈفر نہیں کر سکتے. مجھے آپ کو عرفان اصغر مان کے بات کرنی ہے، یہ حقیقت ہے. آپ کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ درست ہو سکتی ہے، لیکن اس رائے کو کہا جائے گا سچ. وہ میرا سچ ہے. کسی اور کی رائے آپ کے بارے میں منفی ہو سکتی ہے، وہ اور ہے، وہ اس کا سچ ہے. اور شاید دونوں کے نیچے کچھ نہ کچھ واقعات کی لڑی ہو. ٹھیک ہے نا. ریئلٹی اینڈ پرسیپشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. جو جھوٹ ہے، جھوٹ بنیادی طور پر سچ کا متضاد نہیں ہے. سچ کا متضاد نہیں ہے. جھوٹ حقیقت کا متضاد ہے. حقیقت کا متضاد ہے، اس کو سچ سے کوئی تعلق نہیں. میں حبیب اکرم نہیں ہوں، لیکن میں حبیب اکرم بنا بیٹھا ہوں، یہ جھوٹ ہے. آپ کی جگہ کوئی اور شخص آ کے دعویٰ کر دے کہ میں عرفان اصغر ہوں، یہ جھوٹ ہے. جو سچ اور جھوٹ نہیں، حقیقت اور جھوٹ، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے. جہاں تک سچ کی بات ہے تو سچ میں کچھ نہ کچھ ہم سب کی سچ بنیادی طور پہ آراء کا نام ہے. اچھا. اور رائے بھی کس وقت بیان کرنا؟ رائے اس وقت بیان کرنا جب اس کا بیان کرنا مشکل ہو.